ये कौन से सफ़ात हैं आपके? ये निशानी पर रखी हुई है कि नहीं? क्या क्या सफ़ा है? 659। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान सुभान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين
فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين ألم تر إلى الذين نافقوا کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو منافق ہے یقولون لإخوانہم یہ اپنے ان بھائیوں سے جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے ان کو کہتے ہیں لئن اخرجتم لنخرجن معکم اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا اور تمہارے خلاف کسی کی فرما برداری ہم نہیں کریں گے کبھی بھی وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے واللہ یشہد اللہ گواہ ہے انہم لکاذبون یہ پکے جھوٹے لئن اخرجوا لا یخرجون معہم اگر یہ نکال دیے گئے اہل کتاب کافر تو یہ لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے وَلَئِن قُوتِلُوا اور اگر یہ لڑائی کیے گئے لَا يَنصُرُونَهُمْ یہ ان کی مدد نہیں کریں گے وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے تو پیٹھ دے کر پھر جائیں گے ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ البتہ تم ان کے سینوں میں اشد رہبتاً بڑے سخت ڈرانے والی چیز ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے ذالک بأنہم قوم لا یفقہون یہ اس لیے ہے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو سمجھتے نہیں لا یقاتلونکم جمیعا یہ کبھی بھی اکٹھے ہو کے تم سے نہیں لڑیں گے الا فی قرى محصنۃ مگر کسی بستی میں جس کے ارد گرد کوئی حصار ہو او من ورائے جدر یا دیواروں کی اوٹ میں سے باسہم بینہم شدید ان کی آپس میں بھی بڑی سخت لڑائی ہے تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ آپ انہیں اکٹھا سمجھتے رہیں گے حالانکہ ان کے دل مختلف بالکل مختلف ہے ذالک بأنہم قوم لا یعقلون اس لیے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے کمثل الذین من قبلہم قریبا ان لوگوں کی طرح جو ابھی ان سے پہلے ہو گزرے ذاقوا وبال امرہم جنہوں نے اپنے غلط کاموں کی سزا چکھ لی وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کمثل الشیطان شیطان کی طرح اذ قال للانسان اکفر
جب اس نے انسان کو کہا تو انکار کر دے، فلما کفر، جب اس نے انکار کر دیا تو کہنے لگا انی بریء منک، میں تو اس سے الگ تھلگ ہوں، میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ، ان دونوں کی سزا یہ ہے کہ یہ دونوں آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی سبق چل رہا تھا پچھلی صورت میں کہ جو دولت کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں دنیا میں، جو دولت کے لیے، حصول کے لیے ہر غلط کام کر سکتے ہیں، انہیں کوئی شرم نہیں ہوتی اور انہیں کوئی آر نہیں ہوتی۔ کر لے اکٹھی دولت تو کیا ہوگا؟ رب کے باغیوں کا ایک ہی انجام ہے، اگر یہ رب کی بغاوت کی حدیں توڑنے لگیں، اس کی مہلتوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں، تو پھر دو قسم کی سزائیں انہیں ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ آسمانوں سے اللہ کوئی عذاب کی شکل میں آفت نازل کر دیتے ہیں جس سے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود تو خیر باغی ہیں ہی، دولت کے کتے ہیں ہی اور حد سے بڑھنے والے ہیں ہی، لیکن ظلم یہ کہ یہ ایمان والوں کو اپنے مقابلہ میں بہت گھٹیا، اور جیسے ایک ظالم اپنے سے چھوٹے لوگوں پہ ظلم گرانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا، اسی طرح یہ ظالم بھی ایمان والوں کے اوپر ظلم ڈھانے میں کوئی شرم نہیں کرتے اور کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہوتی ہے کہ جن کو یہ چھوٹا سمجھتے ہیں اور گھٹیا سمجھتے ہیں، اللہ ان کو انہی کے ہاتھوں ختم کرواتے ہیں۔ یہ دوسری شکل ہوتی ہے۔ اور ایک مستقل عذاب جو ان سب کے لیے ہے وہ ہے قیامت کے دن پیشی میں جہنم کا مستحق ہو جانا اور جہنم میں ڈال دیا جانا۔ کیوں ستاتے ہیں غریب مسلمانوں کو؟ کیوں؟ وجہ قرآنی بصیرت یہ ہے، وجہ یہ ہے، آج کے سبق میں بھی
اس کا تذکرہ آئے گا کہ یہ کتنے بھی دولت والے ہوں، کتنے بھی حجم والے ہوں، اور بظاہر کتنی بھی طاقت والے ہوں، مومن کے سامنے بظاہر کتنے بھی کمزور ہوں، لیکن مومن ان کافروں کے سامنے بے خوف ہوتے ہیں، انہیں ان کا کوئی خوف نہیں ہوتا، چاہے کتنے طاقتور ہوں۔ دو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں مومنوں کے جو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، اپنے ایمان کی پختگی کے لیے جو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ دو بڑے بڑے کام ہیں ان کافروں کے مقابلے میں۔ ایک یہ کہ وہ سچائی کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، باز نہیں آتے، چاہے سامنے کتنی طاقت ہے، جو کچھ بھی ہے کرتے رہتے ہیں تبلیغ، کتنی بھی سزائیں، کتنی بھی عزیزوں سے گزرے، اپنے ایمان کی پختگی کے لیے تبلیغ حق کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بے خوفی اس حد تک ہوتی ہے ان کو کہ اگر ان طاقتور کافروں سے آمنا سامنا بھی ہو جائے، لڑائی بھی ہونے لگے، تو پھر بھی کوئی خوف نہیں ہوتا، بڑی بے جگری سے لڑتے ہیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دو کام اللہ کو بڑے پسند ہیں، بڑے شوق سے تبلیغ حق کرنا اور جان دینے کے جذبے سے کافروں سے لڑنا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ قرآن مجید میں جو مومن ہیں سچے، ان سے متعلق ان دونوں ان کے جو عادتیں اور ان کی صفات ہیں، تبلیغ کرتے رہنا اور جہاد کا موقع آئے تو ڈرنا نہیں، ڈٹ جانا، جی، ان دونوں کا تذکرہ ایمان والوں کا قرآن مجید میں بڑے خوبصورت انداز سے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ ان کی تبلیغ کا تذکرہ ہے، مومنوں کی تبلیغ کا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ اللہ کے پیغاموں کو پہنچانے میں لگے رہتے ہیں، تبلیغ میں لگے رہتے ہیں۔ اس تبلیغ کے دوران لگے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ یخشونہ لا یخشون احدا الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا کسی ہے سامنے ڈر سے جھکتے نہیں۔ خشیت ہوتی ہے ڈر سے جھک جانا کسی کے سامنے، نہیں جی نہیں، ان کو جھکنا گوارا نہیں ہوتا، یہ دعائیاں دیتے رہتے ہیں، انی بریء منکم، یہ دعائیاں دیتے رہتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کی بادشاہی صرف ایک اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی خوشی میں ہوں دب، غمی میں ہوں دب، امن میں ہوں دب، خوف میں ہوں دب، دعائیاں دیتے رہتے ہیں،
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا تو ہی تو ہے بس، باقی کچھ نہیں، باقی سب کمزور، طاقتور صرف تو ایک، باقی کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ایک تو یہ کہ یہ جو دعائیاں خود دیتے ہیں نا اللہ سے باتیں جو ان کی ہوتی رہتی ہیں، جو اس کو سناتے رہتے ہیں، اس میں تسبیحات، تو ہی طاقتور ہے اللہ، سی کچھ نہیں، بس اپنی رحمتاں نال ساڈے کام ٹوردا رہو۔ ان کا جو رب سے رابطہ ہوتا ہے نا، سبحان اللہ، وہ اتنا پکا ہوتا ہے کہ یوں نہیں ایک دفعہ دعا مانگی، دو دفعہ مانگی، تین دفعہ مانگی، ہفتہ مانگی، مہینہ مانگی، قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تنگ پڑ جائے چھوڑ دے نا۔ یسبحون اللیل والنہار وہم لا یسأمون، تنگ نہیں ہوتے۔ میرا کام ہے منگنا، تیرا کام ہے دینا، میں اپنا کری جانا، تو اپنا کری جانا، کوئی انہیں تنگی نہیں ہوتی، رکتے نہیں رب کی پاکیزگی کے تذکرے سے، اس کی کبریائیوں کے تذکرے سے۔ سبحان اللہ، کبریائی زیبا فقط اسی ذات یکتا کو ہے۔ کبریائی زیبا فقط اسی ذات یکتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی سب بتانے حاضری۔ خطیب اسلام ولی کامل سید ضیاء اللہ شاہ بخاری زندہ باد۔ سبحان اللہ، یہ ہے جو خود کرتے رہتے ہیں رب سے تذکرہ، جب تبلیغ کرتے ہیں اس کی دہائی دیتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں، اپنا آپ پختہ ہوتا ہے تبھی تو آگے پہنچا سکتے ہیں نا جی۔ تو اس آگے پہنچانے میں کتنی بھی طاقتور شے سامنے کیوں نہ ہو، لا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کے ڈر سے جھک جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چھوٹے موٹے ڈر تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایسا ڈر کہ جس میں ان کی مان جاؤں اور نیچا ہو جاؤں، نتھنگ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی۔ دوسرا کام ہوتا ہے جہاد کا، جو یہ کرتے ہیں بڑے شوق سے، تبلیغ کرتے ہیں فریضہ سمجھ کے، اور جہاد میں شریک ہوتے ہیں شوق سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، یہ شوق کی کیفیت کا تذرہ ہے، مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ بعض وہ ہے کہ جس کام میں جہاد میں لگتے ہیں وہ منزل ان کو مل گئی، شہادت مل گئی، وہ تو چلے گئے، لیکن جو باقی ہیں وہ پھر دنیا میں الجھ جائیں، کاموں میں لگ جائیں، بھول جائیں، نہیں بھولتے نہیں، یہ شوق غالب رہتا ہے۔ منہم من ینتظر، ہائے میری باری کب آئے گی، اس انتظار میں۔ ما بدلو تبدیلا، ذرا سی تبدیلی بھی ان میں نہیں آتی۔ مفعول مطلق جب لایا جائے نا تو اس میں تاکید ہوتی ہے فعل کی، اور اگر منفی فکرے کے بعد لایا جائے تو پھر اس میں تاکید ہوتی ہے قلت کی، کہ کچھ بھی ماسا بھی نہیں، اس لیے یہ نام ہے مطلق، مفعول مطلق کہتے ہیں۔
ما بدلو تبدیلا، جو فعل ہے اسی کا مصدر لا کے تاکید کرنا، مساوی تبدیلی نہیں، لگے رہنا۔ سبحان اللہ، شوق میں۔ ہاں یہ جو ہوتے ہیں نا دنیا دار اور دنیا کے کتے اور کافر، پھٹے بکرے جنہیں کویا جانا ہوں ایک دن، جس نے اسی پالتے رہے نا بکرے میں کھوئیے تو چنگا مزہ آئے، سواد آئے، تگڑی شہ ہوئے، رب بھی پالتا رہتا انہوں تاکہ چنگی طرح کوڑ دا مزہ آئے انہوں، وہ پھٹ جانا جس نے پھر اللہ ٹنگ دیتے پڑ کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی چھوٹا سمجھتے ہیں مسلمانوں کو، کمزور سمجھتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مومن تو اللہ کے سوا کسی کو طاقتور مانتا ہی نہیں، مقابل میں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو طاقتور مانتے ہی نہیں، وہ سبحان کرتے رہتے ہیں، طاقتاں بس تیری ہی نے۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں موٹے بکرے قیامت والے دن منن گے کہ طاقتاں ساری اللہ دیاں نے۔ اوئے ہوئے ظالم اتھے مان لین تے کیا موجاں نے، اتھے بھی موجاں تے اگے بھی موجاں، لیکن اتھے دیاں موجاں مست رب دے نافرمان ہو جاندے نے، مالک دے نافرمان پرواہ ہی نہیں کرتے کسی دی۔ اللہ پھر ایک دن چھری چل جاندی ہے جی۔ اللہ اللہ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی یہ بظاہر کمزور سمجھ کے ظلم کرتے ہیں، مومنوں کو کمزور سمجھ کے۔ وہ تو کمزور ہوتے نہیں، وہ تو بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے کتے اندر سے اتنے کمزور ہوتے ہیں، بظاہر بڑے طاقتور، لیکن اندر سے اتنے کمزور کہ وہ ان کمزوروں سے اندر دل سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جی یہ رب کی جو معیت ہوتی ہے ساتھ، رب کی جو رحمت ہوتی ہے ساتھ، وہ مومنوں کو کھڑا رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور ڈریو نہ تھے لڑدیاں تے کسے کے تبلیغ کردیاں، کوئی فکر نہ کریو، اس گل تے خوش رہیا کرو کہ ایک دن تو وہ جنت مل جانی ہے جہدے نال ساریاں تکلیفاں ختم ہو جانی۔ ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ کچھ تو کھلم کھلا سامنے ہوتے ہیں، اور ہر گروہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو اصل بات سمجھ تو آ جاتی ہے، اس سمجھ آ جانے کی وجہ سے جب سمجھ آ گئی سچے تھے تو یہ موٹے موٹے کافروں کے مقابلہ میں پھر پالیسی ان کی بدل جاتی ہے۔ یہ مومنوں سے لڑتے نہیں، اندر ان کے بھی ڈر ہوتا ہے، طاقتور تو ڈرتے ہی ہیں، یہ بھی اندر سے ڈرتے ہیں، مومنوں کے سامنے نہیں آتے سیدھا سادہ، مومنوں کے خلاف چونکہ ان کی صفوں میں ہوتے ہیں تو جاسوسی کرتے رہتے ہیں مومنوں کی، کافروں کو، اور ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ان کو لڑاتے ہیں
مسلمانوں کے ساتھ خود ڈرتے رہتے ہیں، لڑتے نہیں، خود سامنے نہیں آتے۔ اطلاعات آتی ہیں پھر مومنوں کو بھی، اور فلانا پہ وہ گلاں کرتا سی، فلانا پہ انہوں پیغام دین گے اسی، فلاں نے مشورہ کیتا سی، یہ ہوتی رہتی تھی باتیں۔ جنگ کے دوران جو چلے جاتے تھے وہاں بھی سازشیں کرتے رہتے تھے اکٹھے ہو کے۔ سبحان اللہ۔ اب ابن ابی وہ مشورہ کر رہا تھا لوگوں کے ساتھ، اے مدینے جو مکے جو کچھ لوگ آگے نے انہاں ہتھیار شاہ تے قبضہ کر لیا ہے، ساڈی کدی بڑی عزت سی، ہن سانوں پوچھدا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، وہ لگا تھا باتیں کرنے، تو بیٹا اس کا، اس نے سن لی باتیں۔ ویسے بھی معصوم زمانہ ہوتا ہے، نفع نقصان کا تو اتنا پتہ فکر نہیں ہوتی، جو چیز ذہن میں ہوتی ہے وہ غالب رہتی ہے۔ تو وہ تو باپ کے ساتھ جاتا رہتا تھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، تو اسے بڑے بوڑھے بے ایمان کی طرح کیفیت تو تھی نہیں، وہ تو دیکھتا تھا آپ کو، تو متاثر ہو رہا تھا وہ۔ جب یہ باپ الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا لوگوں سے، تو وہ چلا گیا نبی علیہ السلام کے پاس۔ ایمان کی طاقت بھی کیا طاقت ہوتی ہے۔ یہ پوری طرح جوان بھی نہیں ہویا، پسند نہیں کیتا انہیں کہ میرا پیو ساڑھے مرشد کے خلاف سازشاں کرے۔ سبحان اللہ۔ جا کے بتایا نبی علیہ السلام کو، یا رسول اللہ میرا پیو یہ گلاں پہ کردا سی۔ آپ نے بلایا اس کو، ہاں بھائی یہ تیرا پتر پہ کہندا ہے۔ وہ کی کردے ہو سرکار، بچہ تسی بچے دیاں گلاں، اینوں پتہ نہیں سی کی گلاں پہ کردے ہو، انہیں کی بنا لیا، انہیں تو بچہ ہویا، میں تواڈے خلاف گل کر سکنا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تو جناب جان دے دیاں گا۔ پتہ تو ہوتا تھا آپ کو یہ بے ایمان ہے، میں جا بھائی جا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ گیا تو چھوٹا بچہ پریشان بیچارہ بے بہا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے آسمان سے آیتیں اتاری، اے سچا ہی بچہ میرا نبی۔ سبحان۔ یہ جو اللہ کی معیشت کی طاقت ہوتی ہے نا، مومنوں میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑے تگڑے ہوندے نے اندروں، ایسے گل نہ لی کہ رب ساڈے نال ہے جی۔ سبحان اللہ۔ ان کی اس طاقت کی وجہ سے کہ دل ان کے بڑے تگڑے ہوتے ہیں جی۔ سبحان اللہ۔ کافر بھی ڈرتے ہیں اور منافق بھی ڈرتے ہیں۔ منافق ان کے سامنے نہیں آتے، سازشیں کرتے ہیں اور دوسروں سے جا جا کے ان کو بھڑکاتے ہیں، اسی تھوڑے نال ہاں، اسی اے کر دیاں گے، اسی وہ کر دیاں گے۔ لَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، آئندہ سبق جی تسلیہ دے دیں جا جا کے کافروں کو۔ یہودیوں کے خلاف منصوبے پہ بڑھتے سن نا، میرا بڑا تنگ کیتے ہے، انہوں کا علاج ہونا چاہیے، مشورے ہو رہے سن، یہ جا کے انہوں دستے سن تے نال تسلیاں، کوئی گل نہیں، ڈرنا نہیں، اسی تواڈے نال ہاں جی۔ اگر تم سے لڑائی کی گئی، مومنوں نے لڑائی کی تم سے، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، نون ثقیلہ بھی لگا ہوا پھر مضارعہ سے، اور اوپر لام تاکید بھی لگا ہوا ہے، دو تاکیدیں لگی ہیں جنہوں قسم دا معنی کہندے نے۔ لَنَنْصُرَنَّ مَعَكُمْ، لا ننصرن، نون ثقیلہ آخر میں، ہم تمہاری مدد کرے ہی کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسی نہ مدد کریے۔
لَنَنْصُرَنَّكُمْ بڑیاں انہوں نے پکیاں گلاں کرتے ہیں، تگڑے کرتے ہیں. اور اگر تمہیں نکال دیا گیا یہاں سے، ایک مشورہ بھی ہوتا سی نا کہ یہودیاں نو کڑ سڑو کدھر اڑتے ٹر جان، ایتھے نیڑے ٹھیک نہیں سازشاں کرتے ہیں، تو یہ بھی ان کو بتاتے تھے. اور پھر کہتے تھے لَنُخْرِجُم لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، اگر تمہیں نکال دیا گیا اسی بھی مدینے نہیں رہنا، تواڈے نال ہی ٹر جاواں گے. بڑی پکی آ رہی ہے بھائی. سبحان بھائی مان جو ہے دنیا دے کتے نریاں گلاں ہی کرنا تے کوئی ہے کچھ نہیں. جی جتنی مرضی قسمیں اڑا دے رہے، اے ایمان والو میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں، جس دن لڑائی ہوئی ہے نا مدد انہوں دی کوئی نہیں کرنی. جس دن تسی انہوں نے کٹ دیتا انہوں نال کوئی نہیں ٹرنا. فکر نہ کرو، اے جو کہ پتر کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں اللہ کیوں نہیں نہ ٹرنا، کیوں نہیں نہ ٹرنا؟ انہاں بھی لڑنا کہ نہیں لڑنا؟ نہیں لڑن گے تو صحیح، وہ تو آخر سر تے پینی انہوں دے، وہ قلعے دے اندر بند ہو جان گے، اندر لڑن گے، باہر نہیں سامنے آنے لگے تواڈے. آج کے سبق میں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ مومن اگر وہ مومن اگر وہ اپنے اللہ نو مندا ہے، اپنے نبی دا سچا غلام ہے، اگر وہ دل دے اندر قرآنی بصیرت ہے تے قرآنی بصیرت دی وجہ نال وہ دل دے اندر وہ معبود دے ڈیرے لگے ہوئے نے. جی اندر ڈیریاں دا مطلب اے میرا سجن میرے نال ہے منو کچھ نہیں ہوتا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اے جڑے اندر ڈیرے لگے ہوئے نے معبود دے، اجی سینے نے مضبوط ہو گئے نے، ارادے نے تڑے ہو گئے نے. سن لو پاویں قلعے چ بند ہون، پاویں مدینے چھپے ہون، پاویں دولت دے نال لدے ہون، پاویں اصلے تے سامان کنا ہوئے، سن لو مومنو میں اللہ نے انہاں دے سینیاں دے اندر تہاڈا خوف پایا ہوا ہے. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ. سبحان اللہ. صحیح. ایک دس معنی جڑے میں کیتے اس فکرے دا قرآن ہے نا، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ. اللہ کی طرف من اللہ سے، اللہ کی طرف سے ان کے سینے میں تمہارا خوف ڈال دیا گیا ہے. ایک کے تو دوجا معنی بھی بنتا ہے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ. اے دنیا دے کتے رب کولو اتنا نہیں جے ڈردے جنہ تواڈے کولو ڈردے نے. اللہ کھوتے نے ذالک بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّهِ یفقہون. کرتے رہن مشورے. اے ٹرکو نے لڑن والے کدی بھی کٹھے ہو کے تواڈے سامنے نہیں آونا، تے منافقہ بھی کدی بھی کٹھے ہو کے تواڈے سامنے نہیں آنا. سوال ہی پیدا نہیں ہوندا اے تواڈے سامنے آ جان، ایسا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نہیں ہونا بالکل. یہ کی جو ہے قرآن تے قربان جاؤ، اللہ کو گل چھڑ دے نہیں، تشنا نہیں رہن دیں دے. ایک دے کہ تواڈے اندر رب دا ڈیرا ہے، طاقت دی وجہ نال اینی ہے کہ ڈرتے نے. پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے کیے تو بڑے بھائی ترندے ہی کوئی نہیں، خوف ہی کوئی نہیں انہوں دی چمڑی چ. اس گل نہیں انہوں نے ڈرائے ہے بڑا. تے دوجی گل یہ کہ مومنہ دے پیچھے قوت ہوندی ہے رحمان دیاں وحیاں دی. سبحان اللہ.
مومن دا دل تگڑا ہوندا ہے جڑیاں وحیاں رب دے طرفوں آندیاں نے انہاں وحیاں تے ایمان لے آن نال دل بہت تگڑا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے کافر جڑے نے منافق جڑے نے انہاں دے پیچھے طاقت ہوندی ہے شیطان دے جھوٹے لارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیطان جھوٹے لارے. اسی طرح یہ بھی ایک دوسرے کو جھوٹے لا رہے. منافق جھوٹے لا رہے وہ بھی انہوں نے جھوٹے لا رہے کیونکہ شیطان دے چیلے نے تے مومن رحمان دے بندے نے. سبحان اللہ. جڑے رحمان دے بندے نے انہوں دی اتنی طاقت ہے کہ شیطان جنہوں دے پیچھے ہوندا ہے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ سیدھا سیدھا کہہ سکتا ہے بس میاں میں تہاڈا کچھ نہیں کر سکتا جاؤ ہن آپ کو جو کرنا. دنیا تے بھی نس جاتا. جنگ بدر وچ بھی نس گیا سی تے قیامت والے دن بھی نس جائے گا خبیث. صاف آکھنے لگ پوے گا میرے تے کیوں الزام لاندے ہو میں کی کیتا ہے. تانوں قرآن دی گل چنگی نہیں سی لگدی تسی آپو بے ایمان سو. تانوں اللہ دے وعدے تے اعتبار نہیں سی آندا تسی آپ بے ایمان سو. جی تانوں دنیا دیاں کوٹھیاں تے کاراں تے دولتاں اے نظر آندیاں سن تے اوتھے ہی کھبے سو. جی لہذا تانوں جڑا بندہ تہاڈی اس پسندیدہ زندگی دی تائید کرے تانوں وہ چنگا لگدا سی. میں تے اتنا ہی کردا سا جنی رب دی نافرمانی پسند کرتے سو میں انہیاں تائیداں کردا رہندا سا. باقی یہ کہ تانوں میں کو بچا سکنا میں کنج بچا سکنا وہ تے رب العالمین اللہ ہے. میں وہ کو کنج بچا سکنا. وہ کو بچنا وہی ہے جنہیں سچی معافی منگ لینی ہے جو سچی معافی منگ کے اللہ دی رحمتہ دا مستحق ہو جانا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم عافنا اللهم اعف عنا اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم بنصرتک برحمتک یا ارحم الراحمین یا خیر الراحمین یا منور القلوب نور قلوبنا بنور کتابک بنور وحیک وزین اعمالنا بسنت نبیک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک. اللہ جو ساڑی رزقاں کوئی گند شامل ہے تے رمضان جیڈے سونے روزے رکھا سانو اپنی رحمتہ نال تو سارا گند نکل جائے اسی پاک و صاف ہو جائیے اپنی رحمتہ نال میرا اللہ اپنی رحمتہ نال میرا اللہ. جے دلاں وچ کوئی خوف کسی دا ہے کوئی امید کسی کو ہے تے رمضان وچ قرآن انیاں تلاوتاں تے انہاں سنن دی توفیق دے کہ سب کچھ دل جو نکل جائے تے کلا تو معبود ہوتے رہ جائے. اغفر لنا اقض حاجاتنا بارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ علی النبی الامی محمد. اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. اللہم بارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت نستغفرک ونتوب الیک. اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.